درخت اگائے گئے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ درخت اگائے گئے ہیں، تو میں آج بڑا خوش ہوں۔ میں نے آج کمشنر ریاض خان سے پوری پریزنٹیشن لی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بیوروکریٹس، ریاض خان جیسے بیوروکریٹس پوری طرح ہماری جو ویژن ہے پاکستان کی، کلین اینڈ گرین پاکستان، ہماری جو سوچ ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے جو آپ نوجوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں، ان کے لیے ہم نے وہ پاکستان چھوڑ کے جانا ہے کہ وہ ساری ہماری آنے والی نسلیں ہمارا شکریہ ادا کریں گی کہ ہم نے ان کی پرواہ کی۔ بدقسمتی سے میرے نوجوانوں، جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے پاکستان سے انصاف نہیں کیا، ہمارے درختوں کی تباہی کی، جنگلات کی تباہی کی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ بھی ویسا پاکستان چھوڑ کے جائیں جیسے ان کو ملا تھا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج ریاض خان آپ نے کاغان ویلی کے لیے جو آپ آگے جا کے پروگرام بنا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اگر وہ امپلیمنٹ کر گئے، اور اس میں سب سے بڑا آپ کا چیلنج ہوگا یہ امپلیمنٹ کرنا۔ میں ساری دنیا میں پھرا ہوا ہوں، میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہے، آسٹریا دیکھا ہے، جو دنیا کی خوبصورت، یورپ کی خوبصورت ترین جگہ مانی جاتی ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کی خوبصورتی ہے، یہ صرف کاغان ویلی اوپر بابو سر تک چلے جائیں، جو خوبصورتی صرف یہاں ہے شاید ہی آپ کو دنیا میں کوئی ملک ملے گا جس کو اللہ نے ایسی نعمت بخشی ہے۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا دھیان رکھتے ہیں۔ ہم جو اللہ ہمیں نعمتیں بخشتا ہے، شکر تو تب ہوتا ہے جب اس کی حفاظت کریں ہم۔ تو آج نے پریزنٹیشن دی ہے، ریاض خان میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی آپ یہ گارڈز یا نگہبان یہ سارے مقامی لوگوں سے چنیں، یہیں لوگوں کو پورا طرح پتہ ہے کہ کون درخت کاٹتا ہے، یہی صحیح طرح ان درختوں کی حفاظت کر سکیں گے، اور یہی اس سارے علاقے میں صفائی کر سکیں گے۔ کیونکہ جو خطرہ یہ ہے کہ ایک تو درختوں کا ہمیں خطرہ ہے نا کہ درخت کاٹے جاتے ہیں، دوسرا یہ جو کنہار دریا ہے اس کے اندر ہر قسم کی گندگی پھینکی جاتی ہے، سیوریج آتی ہے۔ تو آپ کو ریاض خان، آپ کو اور آپ کی جو کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کا چیلنج یہ ہے کہ جتنی زیادہ ٹورزم آ رہی ہے اب پاکستان میں، ٹورزم ہر سال تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس لیے آپ کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو آپ قانون بناتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، آپ سختی سے امپلیمنٹ کریں۔ میں نے ہوٹل کے ایسوسی ایشن کے لوگوں کو ملا ہوں، ان کے اوپر بھی پابندی لگائیں کہ گندگی نہ پھیلائیں، صفائی۔ ہمارے دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا دین صفائی ہے۔ صفائی کا بہت بڑی اہمیت ہے پاکیزگی کی ہمارے دین میں، تو آپ نے پوری طرح زور لگانا ہے، اسٹرکٹ پنشمنٹ دیں۔ آپ نے ویسٹ ڈسپوزل، گندگی اٹھا کے لے کے کدھر جانا ہے، اس سے پھر کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یہ اب نئے پاکستان میں یہ نئی سوچ ہے۔ پہلے کوئی فکر نہیں کرتا تھا، ساری گندگی ساری جگہ پڑی ہوتی تھی۔ ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے، اور یہ جو ٹراؤٹ ہے یہاں کی، خاص طور پہ یہاں ناران کی جو ٹراؤٹ ہے، یہ جو سارے کاغان، یہ کنہار کے دریا کی جو، یہ سارے پاکستان میں لوگ اس ٹراؤٹ کو پسند کرتے ہیں، اس لیے یہ بھی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ اس کی پاپولیشن بڑھا رہے ہیں، آپ ان کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ اتنی نہ فشنگ ہو جائے کہ یہاں ٹراؤٹ ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ بھی مجھے ریاض بڑی خوشی ہوئی۔
लोग कागान आने का कहते हैं सर, कागान आने का पब्लिक मीटिंग के लिए कह रहे हैं कि अच्छा इनको पैगाम देना है कि आप आइंदा कागान आएंगे। हम अब इंशाअल्लाह टूरिज्म से अब इतना इलाकों को पैसा आएगा, टूरिज्म की वजह से नौकरियां मिलेंगी, टूरिज्म से इतना पैसा आएगा कि हम अब इतनी डेवलपमेंट कर सकेंगे यहाँ, इसका ऐसा ध्यान रख सकेंगे जैसे स्विट्जरलैंड ने अपना जो, आप ये समझें कि स्विट्जरलैंड जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज का आधा है, 80 अरब डॉलर उनको टूरिज्म से मिलता है। 80 अरब डॉलर हमारा सारा मुल्क, हमारे सारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वही मुश्किल से 25 अरब डॉलर है। तो सिर्फ टूरिज्म से वो 80 अरब डॉलर कमाते हैं और वो इस इलाके का मुकाबला नहीं कर सकता खूबसूरती में। लेकिन वहाँ कानून ऐसे हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, वहाँ सफाई है, वहाँ बाय लॉज हैं, कोई तोड़ नहीं सकता कानून, वो अपने मुल्क का ध्यान रखते हैं, इसलिए वो इतना खुशहाल इलाका है। तो अब हमने भी अपने ये सारे टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, इनकी हमने उसी तरह ध्यान रखना है और इंशाअल्लाह यहीं से इतना हम पैसा कमाएंगे और जो मुकामी लोग हैं उनको इतनी टूरिज्म की वजह से नौकरियां मिलेंगी कि आपको इस इलाके से बाहर नौकरियां ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। ये साले मोहम्मद MNA और अहमद शाह इनकी यहाँ के हैं, तो साले मोहम्मद जहाँ के जो MNA और जो अहमद शाह MP है, आप हाँ, और बाबर सलीम, आप तो खैर मानसेरा दूसरी तरफ है। बाबर सुना, हाँ मैं हाँ बाबर सलीम की इसके एक मिनट बस बाबर सलीम के लिए जब यहाँ ज़लज़ला आया था, मुझे याद है मैंने इसके लिए बड़ी चीज़ें बाहर से इसके लिए सामान लेके आया था ताकि ये लोगों की मुतासरीन की मदद करे। अच्छा सुने, मैं अपने MPs MNAs को ख़ास दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपने इस इलाके को बचाना है, आपने भी यहाँ दरख्तों को बचाना है, क्योंकि आखिर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा कि जितने यहाँ इलाका बचेगा, साफ़ रखा जाएगा, दरख्त उगाए जाएंगे, आप सबका भी इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इस वक्त दौरा नारान के मौके पर टाइगर फोर्स से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब तकमील तक पहुंचाना है। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। सारी दुनिया घुमा हूँ, पाकिस्तान जैसी खूबसूरती कहीं नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का नारान में टाइगर फोर्स से खिताब। माजी में टिम्बर माफिया सरगर्म रहा, इलाके में दरख्तों को देखकर खुशी हुई। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन पर अमल पैरा हूँ। दरख्तों की हिफाजत के लिए मकामी अफराद को भर्ती किया जाए, जो भी कानून बनाया जाए इस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत।